نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وإنه لذكر لك ولقومك. اور یہ کتاب بے شک آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. وسوف تسأل، اور جلد ہی تم سے اس کے متعلق باز پرس ہوگی. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجیے اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے. آیت نمبر 44 اور 43 سورہ الاعراف. سامعین محترم، آیت مبارکہ میں 5 باتیں بیان کی گئی. پہلی بات قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کا مقام اور قرآن پاک کی شان بیان کی گئی. فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. قوم سے مراد امت ہے. آپ کی امت کے لیے یہ نصیحت ہے. نصیحت سے مراد ہے وہ راستہ جو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ راستہ جو خیر کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ راستہ جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اس سے مراد نصیحت ہے. اور فرمایا کہ یہ ذکر وَإِنَّ ذِكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجیے. اور سب سے بہترین جو نصیحت ہے نا وہ قرآن پاک ہے. آپ اگر کسی کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کوئی خیر کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن پاک کی کوئی آیت سنا دیں اور اس کا ترجمہ پڑھ کر سنا دیں. 1000 اور اچھی باتیں، 1000 اور اچھے مقولے، ہزاروں اور اچھے واقعات، ان سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ ایک دوسرے کو جب بھی نصیحت کرتے وہ قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرتے. حضرات صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے ہمیں نصیحت فرمائیں، ہمیں کوئی اچھی بات بتا دیں. تو اچھی بات کی متلاشی تھے، اچھی بات کے اندر رغبت تھی، اچھی بات کے اندر ان کی توجہ تھی، اچھی بات کے وہ چاہنے والے تھے. تو ایک دوسرے کو پھر نصیحت کیا کرتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے. آپ کسی کو 50 گھنٹے کا درس دینے بٹھا کر اور صرف سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے سورہ عصر جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نصیحت نہیں. قرآن پاک کا ایک ایک آیت، ایک ایک حکم، ایک ایک مسئلہ، یہ نصیحت، اس کے اندر خیر کے پہلو موجود ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف بھی کوئی نہیں، اس کے اندر اعتراض بھی کسی کا نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اس کتاب کے اندر بے شک کیا ہے؟ نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اگلی بات تو اس سے بھی اہم ہے. دوسری بات فرمایا عن قریب اس کتاب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم معاملہ ہے اور بڑا ڈرا دینے والا معاملہ ہے کہ ہم تو بڑے بے فکر ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پڑھا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھا پھر بھی ٹھیک ہے، عمل کیا پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے. نہیں، فرمایا کہ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عن قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے تو بہت ٹائم نکالا، کاروبار دنیا میں تو بہت ہم مگن رہے، دنیا کے علوم پر ہم نے بڑی دسترس حاصل کی، دنیا کے اندر ہم نے
بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ پہنچ گئے، ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے یہی سوال کر لیا صرف کہ بتلاؤ تم نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اچھا پڑھا تو تھا، سمجھا ہے؟ بس یہاں پر فیل ہو گئے، سمجھنے پر فیل ہو گئی تو بات تو ختم ہوگی۔ قرآن تو آیا ہی سمجھنے کے لیے تھا، قرآن تو آیا ہی سمجھنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آج کا دور تو ایک علم کا دور ہے، آج کے دور تو آپ ویسی بیٹھ جائیں کسی عالم دین کے سامنے، کسی مسجد میں، مدرسے میں، آپ محروم نہیں رہیں گے۔ لیکن آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے آپ چلے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہیں تو ملتا ہی نہیں تھا درس قرآن، کہیں ہوتا ہے، کہیں درس حدیث ہوتا ہے۔ یہ تو احسان ہے علماء کرام کا کہ انہوں نے حلقات قرآنیہ قائم کی، حلقات حدیث قائم کی اور عوام الناس کے اندر قائم کی۔ اس زمانے میں یہ درس جو ہے یہ خواص کے ساتھ ہوتے تھے، عوام کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہا جاتا تھا عوام تو سمجھتی نہیں، تو لہٰذا یہ خواص کو جو ہے درس دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ جو علماء اہل حدیث تھے انہوں نے کہا نہیں، قرآن خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو عام لوگوں کے لیے ہے، قرآن تو عام لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا اس کو عام لوگوں کے اندر پھیلائے۔ اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہوئی۔ دیکھیں 100 آپ اور نصیحتیں کر لیں، پھر میری وہی بات ہے، 1000 آپ اور نصیحتیں کر لیں، قرآن پاک کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کی معنی کے لحاظ سے، نہ اس کی نصیحت کے لحاظ سے، اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے، اس کے فہم کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے نہیں قرآن پاک کی آیت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے فرمایا وسوف تسألون، ان قریب تم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور پھر میدان محشر کے اندر ایک ہی مقدمہ دائر ہوگا، اور مقدمہ دائر کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ عام شخصیت نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کریں گے۔ اور کس کے خلاف دائر کریں گے؟ اپنی امت کے خلاف دائر کریں گے۔ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ سوچیے ذرا اس بارے میں کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ رسول مقدمہ دائر کرے گا کہ اس میری قوم نے قرآن کو کیا کیا تھا؟ بس ایک کچھ ڈال دیا تھا، قرآن پر عمل ہی نہیں کیا۔ قرآن صرف جو ہے ایک چند رسومات کے لیے ہم نے رکھ دی کہ ہماری بیٹی جب گھر سے نکلے گی تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزار دیں، جب کوئی مر جائے گا تو اس کے بعد اس پر پڑھ کر پھونک دیں، یا کچھ اور معاملہ ہوگا تو ہم اس پر قرآن کی قسم دلا دیں گے، حلف دلوا دیں گے۔ باقی قرآن ہے کس کے لیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ حاکموں سے لے کر محکوموں تک، عام بندے سے لے کر خواص تک قرآن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ نبی یہ مقدمہ دائر فرمائیں کہ اللہ کی عدالت میں ہاتھ قرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا شر کیا ہے۔ تیسری بات فرمائی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان سے پوچھ لیجیے۔ یہ جملہ سمجھنے کا ہے کہ اس سے کیا مراد کہ پہلے جو رسول گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ لیجیے۔ کیسے پوچھیے؟ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو کوئی پیغمبر دنیا کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی وہی ہے جو قرآن پاک کی ایک اور آیت کا معنی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر آپ کو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اختلاف کو کدھر لوٹائیں گے؟ اللہ اور اس کے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی علماء ہیں، ان سے پوچھیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ تو بات متفق علیہ تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہر دور کے اندر اس بات کا ڈنکا بجتا رہا، اور ہر دور کے اندر اہل حق یہ بات کہتے رہے، یہود میں بھی کہتے رہے، عیسائیوں میں بھی کہتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور یہاں پر مجھے ایک پادری سے ملنے کا اتفاق ہوا ایک سرکاری میٹنگ میں، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے ہاں یہ جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ تمام عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، سب عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں، ہم تو یہ بات نہیں مانتے۔ اور پھر اس نے بڑی دلچسپ بات کی، اس نے کہا جس طرح مسلمانوں کے اندر آپ کو وہابی مسلمان کہا جاتا ہے، تو ہمیں عیسائیت کے اندر جو ہے وہ خاص ایک اس سے خاص لفظ کے ساتھ ہمیں پکارا جاتا ہے، اور لفظ یہ ہے کہ یہ اصل تعلیمات یہ لوگ نہیں مانتے، بلکہ یہ لوگ جو ہے بالکل ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ رکھنے والے کفر پہ،
آج بھی عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، عقیدہ ان کے ہاں موجود ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، کہ آپ جتنے رسول پہلے گزرے ان سے پوچھئے، ان کی تعلیمات آج زندہ ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہیں، ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان سے پوچھئے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا اللہ تعالیٰ نے رحمان کے علاوہ کوئی ایسا الہ بنایا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ کسی پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ہے، کسی پیغمبر نے اپنی تعلیمات میں یہ بات چھوڑی ہو، اپنے ماننے والوں کو یہ بات کہی ہو، یا اپنے طرز عمل سے یہ بات انہوں نے ثابت کی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، کسی کے سامنے جا کر آپ سر جھکا سکتے ہیں، کسی کے سامنے جا کر آپ نظر و نیاز دے سکتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے قرآن پاک، کسی پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں رہی ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا کر مانگیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا اور دستگیر سمجھیں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں۔ کسی پیغمبر کی یہ تعلیمات نہیں، بلکہ پیغمبروں کی تعلیمات کیا تھی؟ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر پیغمبر کا یہی معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، خالص اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دین کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، کسی اور کے نام کی نہیں، دعائیاں صرف اللہ کی، کسی اور کے نام کی نہیں۔ ہر معاملے میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی کا ہر معاملہ اللہ کی طرف لے کر جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ لے کر جاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے مد مقابل کھڑا کرتے ہو تو چھلکے کے مالک نہیں، وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے ہیں، جو مکھی نہیں بنا سکتے، جو چھلکے کے مالک نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اللہ کے مقابل لا کر کھڑے کرتے ہیں۔ عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، تمہارے جیسے انسان تھے، تمہاری ایسی مشکلات ان کو درپیش تھی، تمہارے جیسے وہ پیدا ہوئے اور تمہارے جیسے فوت ہو گئے، مرنے کے بعد تم نے ان کو مشکل کشا بنا لیا اور اللہ کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ پوچھ لیجئے اور دیکھ لیجئے ان کتابوں میں اور اہل علم سے پوچھ لیجئے کہ کبھی بھی یہ بات جائز نہیں رہی۔ قرآن پاک کا یہ چیلنج آج بھی برقرار، آج بھی انجیل کے اندر آپ انجیل کو اٹھا کر پڑھیں، انجیل کے اندر آج بھی توحید کے واقعے، توحید کی تعلیمات موجود ہیں اور توحید کے بارے میں احکامات موجود ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے جس طرح قرآن کے ماننے والوں نے قرآن کے پر عمل نہیں کیا، اس طرح انجیل کے ماننے والوں نے انجیل کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اسی طرح تورات کے ماننے والوں نے تورات کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ آج قرآن پڑھنے والے قبروں پر جا کر جھکتے ہیں، آج قرآن پڑھنے والے قبروں پر جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے۔ ایسے ہی عیسائیت کے اندر ہوا ہے، ایسی یہودیت کے اندر ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کی طرف لوٹیں اور قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ یہاں تک ہمارا یہ رکوع مکمل ہوا ہے، تو یہ درس قرآن یہاں پر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ رمضان کے لحاظ سے منتخب جو دروس ہوتے ہیں ہمارے کچھ دوستوں کی اصرار پر، منتخب دروس جو ہے دوبارہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے۔